لیکن اس محرم کے روزے میں 2 روزہ کیوں ہو گیا اس کو سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 محرم کو روزہ رکھا تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کے یہودی لوگ بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اب تو رسول اللہ نے کہا کہ ہمارا روزہ اس کے روزے کی طرح ہو جائے تو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلے سال سے میں 9 تاریخ کو ایک اور روزہ رکھوں گا۔ اصل 10 محرم ہی کا روزہ ہے، لیکن ایک روزہ اور جو بڑھایا صرف اس لیے تاکہ ہمارا روزہ یہودیوں کے روزہ کی طرح نہ ہو جائے۔ اس لیے محرم الحرام میں 2 روزہ رکھنا ہے، 10 کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب ایک اور ملانا ہے، چاہے آپ پہلے ملا لیجئے چاہے آپ بعد میں ملا لیجئے۔ پہلے ملائیے گا تو 9 اور 10 کو روزہ رکھیے گا، اور بعد میں ملائیے گا تو 10 اور 11 کو رکھیے گا، یعنی 10ویں کو رکھنا ہے، پہلے ایک ملائیے یا بعد میں ملائیے۔ تو محرم الحرام میں 2 روزے ہیں۔ اتنے فون آتے ہیں اس موضوع پر، مولانا رجب کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ 1 ٹو کہ 2 ٹو؟ رجب کا روزہ ہی نہیں ہے، شعبان کا روزہ ہے۔ شعبان المعظم میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو سب روزہ رکھے گا، رمضان کے علاوہ جو 11 مہینہ ہے، اس 11 مہینے میں سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو ازواج مطہرات تھی، بیویاں تھیں، وہ خواتین بھی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ اسی میں رکھتی تھی۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، رمضان میں آپ کو معلوم ہے، آپ لوگوں کے مسائل، کہ جو خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اس کی نماز معاف ہوتی ہے۔ اب مان لیجئے کہ اگر مہینے میں 5 دن کسی کی نماز نہیں ہوئی، اس نماز کو کہا جائے کہ قضا کرنا ہے تو کتنی پریشانی ہوگی۔ ہر مہینے کا 5 دن اور سب دن کی 5 نماز ہے ہی، اسی میں 5 نماز اور 25 نماز اور پڑھنا ہے، تو بہت دقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اگر روزہ چھوٹ جائے تو 5 7 جتنا بھی روزہ چھوٹے گا، اس روزہ کو قضا کرنے کے لیے کتنا دن ہے؟ 11 مہینہ۔ اور اس 11 مہینے میں کوئی دوسرا روزہ بھی نہیں، لہٰذا 11 مہینے میں آرام سے روزہ رکھ سکتی ہیں عورتیں۔ اس لیے رمضان کا جو روزہ چھوٹتا ہے اس کو قضا کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عورتیں رمضان کے روزے کی قضا کب کریں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک گھر پر رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات روزہ نہیں رکھتی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تو گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہے، وہ روزہ رکھیں ہم کھائیں تو اچھا نہیں رہے گا، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی روزہ رکھتی تھی۔ رسول اللہ کیوں روزہ رکھتے تھے زیادہ؟ اب اس کو سمجھیے۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا 3 روزہ رکھتے تھے۔ کبھی سفر میں گئے تو وہ چھوٹ گیا وہ روزہ، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ جو روزہ پورے سال میں چھوٹا چھاٹا ہے نا، سب کو اگلا رمضان آنے سے پہلے پورا کر لے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزوں کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی موقع مل جاتا تھا روزے کی قضا کرنے کا، اس لیے سب لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھنا۔ کھانے کے لیے پیٹ سنا کے رکھتا ہے ابھی، تو روزہ رکھنے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اگر 15 شعبان کے بعد 20 25 شعبان کو بھی، یعنی رمضان سے 4-5 دن پہلے تک اگر روزہ رکھیے گا تو رمضان کے روزہ میں تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے نا، اس لیے کہا گیا ہے 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھیے، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ روزہ مل جائے گا آپ کو تو رمضان کے روزہ میں کیا مزہ رہے گا۔ اس لیے 15 شعبان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھا جائے،
تاکہ آپ کے روزے کے اندر ایک تازگی رہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ رجب کا کوئی روزہ فکس نہیں ہے. شعبان المعظم میں 15 تاریخ سے پہلے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، بہتر ہے یہ. اور خاص 15 شعبان کو روزہ رکھنا اور بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اذا انتصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب نصف شعبان ہو یعنی 14 شعبان ہو تو رات میں کھڑے ہو جاؤ یعنی اللہ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو. اس لیے ہم لوگ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ رات میں عبادت کون سی کریں؟ اچھے سے سمجھ لیجیے اس بات کو. جس چیز کو رسول اللہ نے فکس نہیں کیا، مولانا آفتاب کون ہوتا ہے فکس کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں فکس کرنے والے اس کو؟ اب مولانا سے پوچھتے ہیں کون نماز پڑھیں گے، نماز میں کون سورت پڑھیں گے؟ تو بھائی کوئی سورت پڑھیے، کوئی بھی نماز پڑھیے. آپ ایک چیز صرف بتائی گئی ہے، وہ جو ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے کمرے میں آئے اور کپڑا اتار کر کے سو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھے تو اٹھے اور کپڑا پہنے اور نکل گئے کمرے سے. اب حضرت عائشہ بیوی ہیں، ان کو کیا لگے گا کہ رسول اللہ کی کئی بیویاں تھیں، تو ان کو لگا کہ لگتا ہے کہ آپ کسی اور بیوی کیا جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نکلی کہ آخر جاتے کہاں ہیں، تو دیکھا کہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ کو اور گھبراہٹ ہوئی، رات میں قبرستان کیوں جانا ہے؟ تو حضرت عائشہ پھر اب پیچھے گئی. رسول اللہ قبرستان میں گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے رسول اللہ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جب منہ رہے تو دیکھے عائشہ کھڑی. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. اب بنو کلب کیا ہے اس کو سنیے. ایک خاندان ہے، الگ الگ خاندان کا الگ الگ کام ہوتا تھا، کوئی تیل کا کام کرتا اور کوئی کسی چیز کا. ایک خاندان تھا، جیسے گوالا ہمارے یہاں بھینس پالنے کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے بنو کلب نام کا ایک خاندان تھا پورا، وہ سب بکری پالنے کا کام کرتا تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا جو بنو کلب ہے نا، اس کے یہاں جتنی بکریاں ہیں ان ساری بکریوں کے بدن پر جتنا بال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی بہت زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گیا آپ کو. لہٰذا آج کی رات بہت بابرکت رات ہے. پھر حضرت عائشہ کو ایک دعا سکھائی، اس میں یہ تھا کہ اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دیجئے. یہ سب بات تھی اس دعا میں. اب یہاں پر سے ہم لوگ تھوڑا زیادہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی، اور زیادہ سمجھنے کا نقصان اٹھا لیتے ہیں. اس میں کچھ لوگوں نے نون مرچائی مسالہ لگایا. نہیں سنا آپ؟ ایک تو بات کہی ہے جو آپ کو اپنا خسری کا بھوکندر کر دیتا ہے آدمی. ایک بات میں دوسری بات جوڑتا ہے، پھر تیسری بات، پھر چوتھی بات، پھر اپنا جوڑ کے کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. اب ہوا کیا اس کو سنیے. قلم اگر ہے تو لائیے بورڈ پر، میں سمجھا دوں گا ذرا سا. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. مغفرت کرنے کا مطلب کیا ہوگا وہ بتائیے آپ. مغفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو جہنم میں جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں بھیج دیتا ہے. یہی نا مطلب ہوگا. مغفرت کا مطلب یہی ہوا بخشش، معاف کر دینا، رہا کر دینا، چھوڑ دینا، جنت سے چھٹکارا مل جانا. یہ ساری بات آپ کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیے ایک آدمی جو ہے، مان لیجئے کہ یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے اور یہ دنیا ہے. اب بتائیے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ جو جہنم سے چھٹکارا دے گا بندے کو، تو سوال یہ ہے جہنم سے چھوٹ کر جنت میں جائے گا یا جہنم سے چھوٹ کر دنیا میں آئے گا؟ جنت میں آئے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہیں سے لوگوں کو دھوکا ہوا ہے. جہنم سے چھوٹ کر وہ جہنم سے چھوٹ کر جنت میں آئیں گے.
اور کچھ لوگوں نے سمجھا جیسے کوئی جیل میں رہتا ہے، باپ مر جاتا ہے نا، ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، جاؤ جنازہ میں شریک ہو کے آ جاؤ، ایسا ایک دن کی چھٹی ملی ہمارے گھر آئیں گے دادا، سمجھے؟ اس لیے گھر کو لیپنا ہے، روشنی کرنا ہے، فاتحہ کرانا ہے، اور گھر میں ایسی سامان رکھنا ہے جو دادا کھاتے تھے سب رکھنا ہے۔ باللہ کوئی مرنے والا کبھی واپس آ سکتا ہے دنیا میں؟ کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے کوئی۔ لہذا یہ سوچ کر کے گھر لیپنا، گھر کو سجانا، خوشبو لگانا، روشنی لگانا کہ دادا جہنم سے چھوٹ کے ہم نہیں آیا، آپ اس کا مطلب اپنے دادا کو پاپی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے رہا کر کے جنت میں بھیج دیجیے، آپ کہنا ہمارا دادا اتنا پاپی ہے جنت میں جائے والا ہے، تو ایک دن کے لیے گھر سے دیکھ کے جائیے۔ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط سوچ ہے یہ۔ لہذا یہ سوچ کر کے بعض لوگ پہلے آنگن لیپتے تھے، اس میں سامان سب رکھتے تھے، جو دادا کھاتا تھا وہ سب، یہ سب غلط، یہ سوچنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس رات میں 15 شعبان کی رات میں جہنم سے چھٹکارا دے کر کے جنت میں ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، تاکہ یہ 15 شعبان تک جو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا دیں گے تو ہمارے دادا کا بھی چھٹکارا مل جائے۔ اس کے لیے قرآن پڑھ کر کے بھیج سکتے ہیں آپ ثواب، دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں اور گڑ گڑا سکتے ہیں، اور یہ گڑ گڑانا چالو رہنا چاہیے۔ یہ کر سکتے ہیں آپ تاکہ آپ کے باپ دادا کی مغفرت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں پھر ایک غلطی ہوگی ہم لوگوں سے، جب بات صحیح نہیں سمجھتا تو وہی غلطی ہوتی ہے۔ پھر اب ایک غلطی پھر ہو گئی کہ ہم کا قرآن پڑھیں گے، حافظ کو بولا کہ پڑھوا دو، قرآن کھانے کروا دو، غلط طریقہ ہے۔ جتنا دل سے آپ پڑھ کر کے دعا کریں گے، کوئی حافظ جا کے دعا کرے گا؟ نہیں کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی امتحان ہو رہا ہے انٹر کا، کئی لڑکیاں یہاں پر ہیں اور وہاں پر بھی جس نے 1 مہینہ پہلے چھٹی لی ہے امتحان کی تیاری کے لیے، 1 مہینہ پہلے چھٹی لی ہے کہ تیاری کریں گے تب امتحان دیں گے۔ آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے یہ 4-5 شعبان سے لے کر کے 15-20 شعبان تک مدرسوں میں امتحان ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی امتحان کے زمانے میں آپ بچہ سے کو کہیے گھر آ کے قرآن پڑھ دو، بتائیے مدرسے کی تعلیم کا نقصان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ مدرسے کی تعلیم کا نقصان کر رہے ہیں، اللہ ثواب کم دے گا، گناہ زیادہ دے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ مدرسے کی تعلیم کا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر مدرسہ والا جاتا کہے ہے، آپ کے نخرے ہیں، آپ پیسہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں مدرسہ کو، ہم نہ دیں گے چندہ، ہمارے یہاں اگر ان کا بچہ نہیں آئے گا قرآن پڑھنے ہم نہ دیں گے چندہ۔ اس سوچ کی وجہ سے بعض مدرسے والے بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے بہت غلط سوچ ہے، اور اس سے معاشرے کو بچائیے۔ میں اعلان کرتا ہوں، ہر سال اعلان کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں، وہاں بھی اعلان کرتا ہوں، میں ہمارے یہاں دعا ہوتی ہے، اور وہ جو دعا ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس میں بچیاں جو قرآن پڑھتی ہیں خود سے، کسی کا دباؤ، کسی کا پریشر نہیں، بچیاں جو قرآن پڑھیں گی اس میں اگر غلطی ہو جائے گی تو استاد اس کو ٹھیک کرائے گی، لہذا وہ صحیح پڑھے گی۔ لہذا یہ سب جو قرآن پڑھتی ہے، اور یاد رکھے نورانی قاعدہ میں بھی قرآنی کے الفاظ ہیں، اما پڑھا تو قرآنی کا ایک ٹکڑا ہے، لہذا یہ سب جو پڑھتی ہے بچیاں، اور وہ بچیاں پڑھتی ہے بہت ساری جو بہت معصوم بچیاں ہیں، جب یہ سب پڑھیں اور ان کی طرف سے اگر دعا کی جائے تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آئے گا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ایک شخص کے بچہ پیدا ہونے والا تھا، اور اس وقت جو ہے کچھ پیسہ تھا اس کے پاس، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مرنے والا تھا، تو پیسہ دے کر کے گیا کہ میرا جو بچہ ہوگا اس بچے کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجنا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انتقال کر گیا وہ آدمی۔ جب بچہ، اس کے باپ بہت گنہگار اور پاپی آدمی تھا، تو اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک دن اللہ کا فیصلہ آیا کہ اس آدمی کا عذاب روک دو۔ تو کہا گیا یہ تو بہت پاپی اور گنہگار آدمی ہے، اس کا عذاب کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا اس کا بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، مدرسے میں استاد نے پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بچے نے اپنی توتلی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا بچہ ہم کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اس کے باپ کو ہم کیسے سزا دیں؟ زیادہ معاف کرو، اور اس کی معافی ہوگی. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے یا چھوٹے بچیاں جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا زیادہ قبول ہوگی. لیکن یہ جو ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوگی، جو بچیاں صبح سے شام تک پڑھے گی، اس قرآن خوانی کے نام پر 1 روپیہ آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، اور اس قرآن خوانی کے نام پر کوئی مٹھائی نہیں دے سکتے ہیں. اور پھر مسئلہ پھنستا ہے، آپ کا مسئلہ ہے، بہت سارا مسئلہ ہے آپ کے پاس. پھر مسئلہ پھنستا ہے، آپ اپنی ساس کی بخشش کے لیے تو دعا کروائیے نہیں رہے ہیں، آپ تو نونت کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ جب نونت کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ نونت کا کہیے کہ ہم اس کے لیے دعا بھی نہ کرا دے، اس کے لیے کر رہے ہیں. اگر پیسہ خرچہ نہیں ہوگا تو نونت کا کہے گی، یہ تھوڑا سا چکر خراب ہوتا ہے. تو مدرسے کی رسید اگر کوئی کٹوانا چاہے تو رسید کٹوائی جا سکتی ہے. مدرسے میں تو کبھی بھی مدد کر سکتا ہے آدمی، لیکن اس نام پر مٹھائی بالکل ہماری بچی کھائے گی نہیں. مٹھائی انشاءاللہ اپنی زبان پر ایسی مٹھائی کو رکھے گی نہیں جو آپ اس کو قرآن پڑھنے کے بدلے میں دے رہے ہیں، آپ وہ چیز نہیں قبول ہوگی یہاں پر. تو بہرحال شعبان المعظم کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کی تیاری کرتے تھے. لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دیجیے. رمضان مبارک کی تیاری میں پہلے جب سوائی بانٹتے تھے تو 100 آدمی رمضان سے پہلے سوائی بانٹتے تھے، اور رمضان میں بھوکا پیٹ کیسے آدمی ایسے کریے، تو پہلے سے بانٹ لیا جاتا تھا. لیکن آج بھی بہت سارا کام ہے، مارکیٹ سے سامان لانا ہے، جس کے پاس سہولت ہے وہ رمضان سے پہلے لے آئے. مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، جیسے باہر جانے والے بچے کا کپڑا گندا ہوتا ہے، باہر جانے والے لوگوں کا دل بھی گندا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے کہ رمضان میں ہم باہر نکلے؟ اس لیے رمضان کی عبادت کی تیاری ابھی سے کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ جب رجب آتا تھا تو رسول اللہ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دیجیے. لہذا ابھی سے ہم کو تیاری کرنی چاہیے. یہ چند باتیں تھی جو اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتی